بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمدللہ سلسلہ ترکیب کے اندر آج ہم تیسرا سبق پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے کچھ جملوں کی ترکیب کی تھی، آج پہلے ان جملوں کو دہرا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے جو مزید نئے جملے ہیں ان کو ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں، لفظ کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد اکیلا لفظ ہوتا ہے جو ایک معنی پر دلالت کرتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو کلمہ کہتے ہیں، اور کلمہ کی کوئی ترکیب نہیں ہوتی، یہ الگ ایک کلمہ ہوتا ہے، تو کلمہ مرکب ہی نہیں ہوتا کہ اس کی ترکیب ہو۔ جو مرکب ہوتا ہے وہ جملہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر کم از کم دو کلموں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جب دو کلمے ہوں گے، یہ کہہ دیا کہ کم از کم دو کلمے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی آپ نے پڑھا ہے کہ جملہ جو ہوتا ہے وہ دو قسم پر ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جملہ خبریہ اور دوسرا ہوتا ہے جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ پھر اس کی دو قسمیں ہم نے پڑھی تھی، ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ خبریہ اور دوسرا ہوتا ہے جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہ ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا، اس کی مثال بھی ہم نے پڑھی تھی، جیسے ضربہ زید، اور جملہ اسمیہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا زید عالم۔ آگے ہم جملہ انشائیہ آج پڑھیں گے، لیکن جملہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ اور جملہ اسمیہ خبریہ کی تعریف، اور ہم اس کو جملہ فعلیہ خبریہ کیوں کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہوگا۔ آپ آخر میں کھڑے ہو جائیں اور یہ بتا دیں کہ جملہ فعلیہ فرحان کھڑے ہو جاؤ۔ جملہ فعلیہ خبریہ، اس کو ہم نے جملہ کیوں کہا؟ تین باتیں اس کے اندر میں نے پہلے دہرائی تھیں۔ جملہ فعلیہ خبریہ کہنے کو تو ہم نے کہہ دیا، گویا کہ اس کے اندر تین دعوے ہیں کہ جملہ ہم نے کیوں کہا، فعلیہ ہم نے کیوں کہا، خبریہ ہم نے کیوں کہا۔ تو آپ صرف یہ بتا دیں کہ اس کو ہم نے جملہ کیوں کہا۔ فرحان، اس کو ہم نے جملہ کیوں کہا؟ زور سے۔ یہ دو کلمے پر مشتمل ہے، اس وجہ سے ہم نے ان کو جملہ کہا۔ آپ بیٹھ جاؤ۔ شیان، اس کو فعلیہ کیوں کہا؟ شروع میں فعل آیا ہے، اس کا جزء اول فعل ہے، اس وجہ سے اس کو جملہ فعلیہ کہا۔ اور خبریہ کیوں کہا؟ آپ بیٹھ جاؤ۔ شفیق، خبریہ کیوں کہا؟ بولنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے۔ شاباش، بیٹھ جاؤ۔ اسی طریقے سے جملہ اسمیہ خبریہ، ارسلان کھڑے ہو جائے، بتائیں جملہ اسمیہ خبریہ اس کو کیوں کہا؟ جملہ کیوں کہا؟ صرف اتنی بات بتائیں۔ دو کلموں پر مشتمل ہے۔ فیضان، آپ کھڑے ہو جاؤ۔ جملہ اس لیے کہا کہ دو کلموں پر مشتمل ہے۔ اسمیہ کیوں کہا؟ جزء اول اسم ہے۔ شاباش، بیٹھ جاؤ۔ اور خبریہ کی بات جو یہاں پر موجود ہے وہی خبریہ والی بات یہاں پر بھی موجود ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جملہ فعلیہ خبریہ
جس کا جز اول فعل ہو، اس وجہ سے کو جملہ فعلیہ، دو کلموں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے جملہ کہتے ہیں، جز اول کے فعل ہونے کی وجہ سے پورے جملے کو فعلیہ کہتے ہیں، اور اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے، اس وجہ سے اس کو خبریہ کہتے ہیں۔ اور یہی تینوں باتیں جملہ اسمیہ خبریہ کے اندر بھی ہوں گی کہ اس کا جز اول اسم ہے، اس وجہ سے اسمیہ کہتے ہیں، دو کلمات پر مشتمل ہے، اس وجہ سے جملہ کہتے ہیں، اس کے کہنے والے کو بھی سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے، اس وجہ سے اس کو جملہ اسمیہ خبریہ بھی کہتے ہیں۔ آج ہم نے جو سبق پڑھنا ہے وہ ہے جملہ انشائیہ کے حوالے سے، اس وجہ سے میں دوبارہ مٹا رہا ہوں، اور صرف جملہ انشائیہ۔ جملہ انشائیہ کو جملہ انشائیہ کیوں کہتے ہیں؟ جملہ انشائیہ کی تعریف کون کر سکتا ہے؟ جملہ انشائیہ کی تعریف، جی غلام مصطفیٰ آپ کھڑے ہو جاؤ۔ جملہ انشائیہ، شاباش، جس کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ بیٹھ جاؤ۔ میں نے بتایا تھا کہ جملہ انشائیہ جو ہوتا ہے نحو کے اندر اس کتاب میں 10 قسمیں بیان ہوئی ہیں، ویسے اس کے علاوہ بھی اس کی قسمیں ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم ہے اضرب۔ اس کا آج ہم دوبارہ پڑھ رہے ہیں اور اسی پر آج ہم نے جملے بھی بنانے ہیں۔ امر ہو جیسے اضرب، اب اضرب کی جب ہم ترکیب کریں گے جملہ انشائیہ میں سے پہلے اضرب، اس کی ترکیب کے اندر اب یہ بتائیں یہ جملہ کون سا ہوگا؟ جملہ کون سا ہوگا؟ فعلیہ کہ اسمیہ؟ جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اب اس کی ترکیب ہم کیسے کریں گے؟ اضرب فعل، اور اس کے اندر ضمیر کون سی ہوگی؟ انت ضمیر، درو مستتر، فاعل اوست۔ اب اس کے اندر ایک فعل آ گیا اضرب، اور انت ضمیر درو مستتر فاعل اوست، یہ اس کا فاعل ہے۔ ایک بات اور یاد رکھنا، اب ہمارا جو ایک سلسلہ ہے صرف نحو کے گروپ کے اندر، بعض طلباء یہ پوچھ رہے تھے، سوال کر رہے تھے ضمیر درو مستتر فاعل اوست کس کو کہتے ہیں؟ بعض طلباء پوچھ رہے تھے، تو ضمیر درو مستتر فاعل اوست اس کا نام نہیں ہے۔ ایک تو لفظ یہ ہے کہ یہ ضمیر ہے، درو مستتر، درو کا معنی ایک فارسی کا لفظ ہے، اس میں مستتر کا معنی پوشیدہ، فاعل معنی فاعل، اوست معنی اس کا فاعل، یہ ایک فارسی کا لفظ ہے۔ اثر کے اندر جو ضمیر ہے وہ صرف انت ہے، اور انت ضمیر بھی کون سی ہے؟ انت ضمیر فاعل ہے، اور یہ مستتر ہے۔ ایک ضمیر ہوتی ہے بارز جو نظر آتی ہے، جیسے ضربتا، ضربتے، ضربتو، تا ضمیر نظر آ رہی ہے، اور ضربہ کے اندر ہوا ضمیر ہے جو کہ پوشیدہ ہے۔ اس طرح اضرب کے اندر بھی انت ضمیر ہے، درو مستتر یعنی اس میں پوشیدہ، وہ اس کا کیا بن جائے گی؟ فاعل۔ دیکھیں ویسے ایک سوال ہے نحو کے اندر بھی آپ نے پڑھا تھا نامیر کے شروع میں، کہ جملہ جو ہوتا ہے کم از کم دو کلمات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اضرب کو ہم جملہ کہہ رہے ہیں، اضرب کو ہم جملہ کہہ رہے ہیں، اس میں کلمہ تو ایک ہے۔ معاذ کھڑے ہو جاؤ، آپ بتاؤ۔ معاذ، اضرب ایک کلمہ ہے یا دو کلمے؟ دو۔ دوسرا کلمہ کون سا ہے؟ انت ضمیر، ایک بظاہر ہے، دوسرا اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ بیٹھ جاؤ، شاباش۔ دوسرا کلمہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے انتا۔ تو لہٰذا اضرب، اس سے مراد صرف اضرب نہیں ہے، بلکہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، میں یہ آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، آپ نے یہ اتار لینا ہے۔ جو جملہ امر پر مشتمل ہوگا وہ جملہ انشائیہ ہوگا۔ اب دیکھیں اس کے اوپر میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اضرب، اس طرح کا لفظ ہے اقرا، ایک اور کلمہ ہے امنع، ایک احسب، اعلم، عنصر۔ اب جس کو اضرب کی ترکیب سمجھ میں آ گئی وہ ان کلمات کی ترکیب بھی کر لے گا۔ ارسلان کھڑے ہو کے اقرا کی ترکیب کرو، اقرا،
انت ضمیر درو مستتر فاعل اوست. ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے فاعل اقرا فعل جملہ فعلیہ انشائیہ. پہلی بات 3 باتیں آپ نے کی ہیں. جملہ فعلیہ انشائیہ. جملہ کیوں کہا اس کو؟ 2 کلموں پر شاباز. فعلیہ کیوں کہا؟ انشائیہ کیوں کہا؟ انشائیہ کیوں کہا؟ اس کے 2 جواب ہیں، یعنی 2 طرح سے آپ جواب دے سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ انشاء کے اقسام میں سے امر ہے، نہی ہے، استفہام ہے، تمنی ہے، ترجیح، جتنے بھی اقسام ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں انشاء کے اقسام میں سے، تو اب بھی ٹھیک ہے. یا دوسرا یہ کہ اس کے کہنے والے کو ہم سچا ہے جھوٹا نہیں کہہ سکتے، اس وجہ سے بھی جملہ انشاء ہے. بیٹھ جاؤ شاباش. امنع، امنع، محیب کھڑے ہو جاؤ. امنع اس کی ترکیب کرو. جملہ فعل انشاء ہے. شاباش. آگے عدنان، عدنان کھڑے ہو جاؤ. احسب اس کی ترکیب کرو. شاباش. بیٹھ جاؤ. اعلم، معاذ کھڑے ہو جاؤ. اعلم. شاباش. بیٹھ جاؤ. عنصر سمیر. عنصر جملہ فعل انشائیہ. یہ کل آپ نے جس طرح اوپر ہم نے ترکیب لکھی ہے نا اضرب کی، ان 5 جملوں کی آپ نے ترکیب نکال کے لانی ہے. اور دوسرا جملہ اسی کے ساتھ ہی، پہلی قسم امر ہے اور دوسری قسم جو ہے وہ نہیں ہے. جیسے نہیں، لا تضرب. لا تضرب کی ایک ترکیب میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں. لا تضرب کیا بنے گا؟ لا تضرب فعل، انت ضمیر، انت ضمیر درو مستتر فعل اوست. اب یہ فعل فاعل مل کر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ کون سا بنے گا؟ جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. اس کے اندر بھی گویا کہ اسی طرح 3 دعوے ہو گئے. ہم نے اس کو جملہ کہا، پھر فعلیہ کہا، انشائیہ کہا. بالکل سیم وہی اضرب والی بات ہے. ہاں جی. فرحان کھڑے ہو جاؤ. لا تضرب اس کو جملہ کیوں کہا؟ جملہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ 2 کلمات پر مشتمل ہے. بیٹھ جاؤ. آگے آصف. فعلیہ کیوں کہا؟ جزء اول فعل ہے. شایان کھڑے ہو جاؤ. انشائیہ کیوں کہا؟ نہیں کہا جا سکتا. دوسری صورت کیا ہے؟ انشاء کی قسم میں سے. جب یہ ایک جملہ آپ کو یاد ہو گیا، لا تضرب، بیٹھ جاؤ. لا تضرب فعل، انت ضمیر درو مستتر فاعل اوست، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. بس یہی جملے جو آج ہم نے اقرا، امنع، احسب، اعلم، عنصر اس کے امر پر بنائے ہیں، انہی جملوں کو آپ نہیں پر بنا لیں. جیسے اقرا، اس کی نہیں کیا آئے گی؟ لا تقرا. امنع اس سے نہیں کیا بنے گی؟ لا تمنع. احسب اس سے نہیں کا صیغہ کیا آئے گا؟ لا تحسب. اعلم سے نہیں کا صیغہ کیا آئے گا؟ لا تعلم. اور عنصر سے کیا آئے گا؟ لا تنصر. اب کھڑے ہو کر ایک ایک لڑکا صرف ان جملوں کی ترکیب کر دے تاکہ یہ جملے کل آپ کو صحیح سے یاد ہو جائے. لا تقرا. اور سنا کھڑے ہو جائے بیٹا. لا تقرا ترکیب کرو زور سے. چلو فیضان آگے کھڑے ہو بیٹا. لا تمنع. وہی کھڑے ہو جاؤ. لا تحسب. عدنان کھڑے ہو جاؤ. لا تعلم. جی معاذ کھڑے ہو جاؤ. لا تنصر. بس آج صرف ہم نے یہ 10 جملے بنائے ہیں، 5 جملے امر پر اور 5 جملے نہیں پر. ٹھیک ہے. ان 10 جملوں کو اپنی کاپیوں پر اتارنا ہے اور ان کو لکھ کے لے آنا ہے اور ان کو چیک کرانا ہے اور ان کو یاد کر کے بھی لے آنا ہے. اور یہ خاص طور پر جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں توجہ کے ساتھ سن لیں. میں نے پہلے بھی بتایا تھا اکثر ہمارے جو طلباء ہوتے ہیں وہ ایک جملے کو رٹا لگا لیتے ہیں. جیسے لا تضرب،
بھئی یہ نہیں ہے، بس کتاب کے اندر لا تضرب ہے تو پھر جو لا تضرب کا جملہ آئے گا اس کی تو ترکیب کرنا آتی ہے، لا تضرب کے علاوہ کوئی بھی نہیں کا صیغہ آتا ہے تو پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کی ترکیب ہم نے پڑھی نہیں ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں سادہ زبانوں میں کہ یہ لکیر کے فقیر ہیں۔ لکیر کے فقیر نہیں بننا چاہیے، ذہن کے اندر وسعت دینی چاہیے۔ ایک جملہ تو مثال کے طور پر بیان کر دیا، اب اس طرح کے جتنے بھی جملے آتے ہیں آپ کو وہ جملے خود بخود بنانے ہیں۔ وہ جملے قرآن پاک کے اندر آ جاتے ہیں، حدیث مبارکہ کے اندر، دیگر عربی کتب کے اندر آتے ہیں۔ تو آج آپ نے صرف 2 جملے پڑھے ہیں، انشاء کی اقسام میں سے انشاءاللہ ہم نے زیادہ نہیں، ڈیلی کی بنیاد پر صرف ایک جملہ، اس کے اوپر مزید 5 جملے، جیسے آج ہم نے امر کا صیغہ پڑھا سیکھا اور اس کے اوپر ہم نے 5 جملے بنا دیے، کل انشاءاللہ نہی کا صیغہ پڑھیں گے سیکھیں گے، اس کے اوپر مزید 5 جملے بنائیں گے، پھر استفہام ہے اس کے اوپر 5 جملے بنائیں گے، تمنی ہے اس کے اوپر 5 جملے بنائیں گے۔ تو آپ نے ایک رجسٹر بنا کر مکمل طور پر ان تمام جملوں کو لکھنا ہے۔ اب لکھتے جاؤ گے تو قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، آپ کے پاس ایک مکمل رجسٹر تیار ہو جائے گا۔ تو جو نحمیر کے اندر جتنے بھی ہمارے جملے ہیں وہ سارے کے سارے ترکیب کے اندر آپ کے قلم کے اندر ضبط ہو جائیں گے۔ پھر انشاءاللہ تعالی ہم شرح میں تعامل شروع کریں گے اور اس کے بعد ہدایت نامہ یا دیگر کتب جو ہیں ان کو انشاءاللہ ہم ترکیب کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو ترکیب کا مسئلہ جو بہت بڑا پیچیدہ مسئلہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ بڑی آسانی کے ساتھ حل ہو جائے گا، لیکن ابتدا کے اندر آپ لوگوں نے بھرپور محنت کرنی ہے، اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے۔ جتنا اچھا یاد کرو گے، تکرار کرو گے، بحث و مباحثہ کرو گے تو العلم بالتقریر والتحریر، یا تو تکرار کے ساتھ محفوظ رہتا ہے یا پھر یہ کہ اس کو تحریر کر لیا جائے، لکھنے کے ساتھ محفوظ رہتا ہے۔ ان 2 چیزوں کا ہمارے اندر بہت بڑا فقدان پایا جاتا ہے، اس کے اندر آپ نے توجہ کرنی ہے، ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور ان کو لکھنا ہے، پھر اس کے بعد آپس میں تکرار کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی وہ وقت بعید نہیں ہے، ابھی تو ہم نے آغاز کیا ہے، تھوڑا تھوڑا ہم پڑھ رہے ہیں، تو بہت جلد آپ کے پاس سینکڑوں جملے آپ کی کاپی کے اندر جمع ہوں گے، پھر سینکڑوں سے ہزاروں جملے، اور جب سینکڑوں سے ہزاروں جملے انسان کو آسانی کے ساتھ ترکیب آ جاتی ہے تو پھر اس کے لیے قرآن و حدیث کی ترکیب یا دیگر عربی کتب کی ترکیب کرنا کوئی مشکل نہیں رہتا۔ تو انشاءاللہ آپ اس کو کل یاد کریں گے۔